السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين آمین یا رب العالمین۔ آیت نمبر 66 سے آغاز ہوتا ہے ہمارا، رکوع نمبر 8 ہے، اس کی تفسیر کو دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَيَقُولُ الْإِنسَانُ أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان کہتا ہے کہ جب میں مر جاؤں گا تو کیا پھر زندہ کر کے نکالا جاؤں گا۔ انسان سے مراد یہاں کافر ہیں جو قیامت کے حقیقت کو نہیں مانتے۔ وہ کہتے ہیں کہ قیامت جو دنیا کی زندگی ہے وہ دنیا میں ہی ہے۔ در حقیقت کافر یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہمیں کسی کو کافروں کو عقیدہ یہ ہے کہ اگر کسی نے برے عمل کیے ہیں تو برے عمل کرنے والا جب دوبارہ جنم لے گا وہ اس دنیا میں ہی آئے گا۔ اور وہ کہتے ہیں کہ ان کے مطابق ایک انسان کے 7 جنم ہوتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ایک برے عمل کرنے والا مر گیا تو وہ دوبارہ اسی دنیا میں ہی آئے گا، اور اگلی مرتبہ وہ کسی جانور کی شکل میں آئے گا، یہ اس کی سزا ہوگی۔ اور اگر کسی کے اچھے عمل ہوئے تو اگلے جنم میں وہ کوئی زیادہ اچھا انسان بن کر اس دنیا میں آئے گا۔ تو ان کے ہاں اس دنیا کی زندگی ہی ہے، ان کے ہاں ان کے کانسیپٹ کے اندر آخرت کی زندگی نہیں ہے، بلکہ وہ کہتے ہیں جو کچھ بھی ہے یہ یہی دنیا ہے، اور اسی میں ہر کسی کو اپنے اپنے عمل کا حساب کتاب ملے گا، اور 7 جنم ہوں گے، اور ان 7 جنموں میں جو ہے ہر انسان کو موقع دیا جائے گا، کبھی وہ جانور بن کے آئے گا، کبھی وہ انسان بن کے آئے گا۔ تو بہرحال ان کا عقیدہ نہیں ہے کہ انسان کو مر کے اللہ تعالیٰ کے سامنے کسی ایک بہت ہی طاقتور ہستی کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اور پھر اس کو اس کے پورے پورے عمل کا بدلہ دے کر پھر اللہ تعالیٰ اس کو مسلسل جہنم کی آگ میں سلگائے گا۔ ان کا یہ عقیدہ ہرگز نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس لیے یہاں پر ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان کہتا ہے کہ جب میں مر جاؤں گا تو کیا پھر زندہ کر کے نکالا جاؤں گا۔ اب ان کے ہاں یہ کانسیپٹ ہے کہ جب انسان دوبارہ سے پیدا ہوگا تو پھر بچپن سے وہی زندگی شروع ہوگی، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان اسی حالت میں جس حالت میں دنیا میں ہے اسی حالت میں انسان دوبارہ زندہ کیا جائے گا، ویسے ہی جوان ہوں گے دوبارہ سے ویسے ہی۔ اور ایسا نہیں ہے کہ ہم لوگ بچپن میں بچپن کی حالت میں اٹھائے جائیں گے، تو جو انسان جس وقت میں مرے گا انسان قیامت کے روز اسی حالت میں اسی عمر میں حصے میں زندہ کیا جائے گا۔ ہاں جب جنت میں داخل کیا جائے گا تو جنت کے اندر ہر کسی کو جوان بنا کر داخل کیا جائے گا، اس میں کوئی بڑھاپا نہیں ہوگا، اس میں کوئی تھکاوٹ نہیں ہوگی، بلکہ سب کی ایک ہی عمر ہوگی، چاہے وہ والدین ہوں، چاہے وہ بچے ہوں، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ سبحان اللہ، کیا ہی خوبصورت ترین منظر ہوگا کہ ہم سارے کے سارے جوانی کی حالت میں ہوں گے، اپنے والدین کے ساتھ ہی ایک ہی عمر کے ہم لوگ ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور پھر دیکھیے ایک اور امپورٹنٹ بات کہ ایک جیسے ذہن ہوں گے، ایک جیسے دل ہوں گے، سب کا ایک جیسا ہی ماحول ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں اولا یذکر الانسان انا خلقناہ من قبل ولم یک شیئا۔ اللہ تعالیٰ پھر یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کیا یہ انسان اتنا بھی یاد نہیں رکھتا کہ ہم نے اسے اس سے پہلے پیدا کیا حالانکہ وہ کچھ بھی نہ تھا۔ اب تو پورا ایک وجود موجود ہے انسان کا، اور جب انسان کا وجود تھا ہی نہیں، جب وہ کچھ تھا ہی نہیں، تو ہم نے اس وقت اس انسان کو پیدا کیا۔ اب تو پھر بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب تو پھر بھی انسان کا وجود موجود ہے، تو اس ایسے انسان کا جس کا وجود موجود ہے اس کو دوبارہ سے پیدا کرنا، اس کی دوبارہ سے تخلیق کرنا میرے لیے کیا مشکل ہے۔ جب کوئی تخلیق نہ تھی، جب موجود نہ تھا، تو پھر کسی چیز کو بنانا، تخلیق کرنا زیادہ مشکل ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ایک کریٹر ہے جس نے ان سارے کے سارے انسانوں کو پیدا کیا، اور اس انسان کو دوبارہ سے پیدا کرنا قطعاً اللہ تعالیٰ کے لیے بالکل مشکل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ نُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا۔ اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں کہ تیری پروردگار کی قسم، ہم انہیں اور شیطانوں کو جمع کر کے ضرور 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 ہم ان کو جہنم کے ارد گرد حول جہنم جثیا گھٹنوں کے بل گرے ہوئے حاضر کریں گے، گھٹنوں کے بل گرے ہوئے ان کو وہاں پر حاضر کریں گے۔
یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کتنی اہم بات فرمائی، یہاں پر حکم دیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا جو ہمیں ایک منظر بیان کیا، وہ کیا بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ ان کو گھٹنوں کے بل گرنے والے، ان کو گھٹنوں کے بل لے کر جہنم میں کے سامنے لے کر آئے گا، اور گھٹنوں کے بل چل کر آئیں گے، یعنی ہم دوبارہ انہی کو نہیں بلکہ ان شیاطین کو بھی زندہ کریں گے کہ یہ محشر کی ہولناکیوں اور حساب کے خوف سے گھٹنوں کے بل بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ جیسے انسان ایک التجا کر رہا ہوتا ہے، بالکل ایسے ہی گھٹنوں کے بل بیٹھا ہوا ہوگا، عاجز ہوگا، بے بس ہوگا، کہ ان شیاطین کو بھی ان کے ساتھ اکٹھا کیا جائے گا جنہوں نے ان کو گمراہ کیا تھا اور اللہ تعالیٰ کی عبادت سے ان کو روکا تھا، تاکہ وہ یہ نہ سوچیں کہ وہ شیاطین جو جو ہمیں اللہ کی راہ سے بھٹکاتے رہے کہ شاید وہ جنت میں چلے گئے اور ہم لوگ یہاں پر جہنم میں سلگ رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ ہم سے ان شیاطین کی صحیح طرح سے عبادت نہ ہو سکی، اس وجہ سے ہم نہ بچ سکے، بلکہ اللہ تعالیٰ ان تمام کے تمام شیاطین کو بھی ان کے ساتھ جمع کرے گا تاکہ وہ لوگ دیکھ لیں کہ جنہوں نے ان کو بھٹکایا تھا، بھٹکنے والے بھی جہنم میں اور بھٹکانے والے بھی جہنم میں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ ان بتوں کو بھی، جو انسان حالانکہ اپنے ہاتھوں سے ان بتوں کو بناتا ہے، تراشتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان بتوں کو بھی جہنم میں داخل کرے گا تاکہ انسان اپنی آنکھوں سے، حالانکہ ان بتوں کا کوئی قصور نہیں ہے کہ ان کو جہنم میں ڈالا جائے، وہ خود نہیں تخلیق ہوئے، انسان نے ان کو بنایا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا ان بتوں کو جہنم میں ڈالنے کا مقصد یہ ہے تاکہ وہ تمام کے تمام لوگ جو ان بتوں کی پرستش کرتے رہے، وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں کہ ان کے ساتھ ساتھ وہ سارے کے سارے بت بھی جہنم میں ہیں، تاکہ انسان کسی بھی قسم کے وہم و گمان میں نہ رہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو کھول کھول کر بیان اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہی ہمارے سامنے کر دیا، تو پھر روز قیامت یہ سارے کے سارے لوگ کہاں بھاگیں گے اور کہاں اپنے آپ کے لیے کوئی مددگار تلاش کریں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہر چیز کو ہمارے سامنے قرآن کے اندر کھول کھول کر بیان کر دیا، اس لیے جہنم کے اندر اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ان تمام کے تمام شیاطین کو بھی جمع کریں گے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر اس محشر کے دن کی ہولناکیوں اور اس کے حساب کے بارے میں بتا رہی ہیں کہ جب وہ اس خوف میں ہوں گے کہ یہ سب کے سب گھٹنوں کے بل بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ابن آدم میری تکذیب کرتا ہے حالانکہ یہ اس کے لائق نہیں، ابن آدم مجھے ایذا پہنچاتا ہے حالانکہ یہ اسے یہ زیب نہیں دیتا، اس کا میری تکذیب کرنا تو یہ ہے کہ میری بابت یا میری طرف یہ کہتا ہے کہ اللہ ہرگز مجھے اس طرح دوبارہ زندہ نہیں کرے گا جس طرح اس نے مجھے پہلی مرتبہ پیدا کیا، حالانکہ میرے لیے پہلی مرتبہ پیدا کرنا دوسری مرتبہ پیدا کرنے سے زیادہ آسان نہیں ہے، یعنی مشکل اگر ہے تو پہلی مرتبہ پیدا کرنا ہے، نہ کہ دوسری مرتبہ، اور اس کا مجھے ایذا پہنچانا یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میری اولاد ہے۔ کتنا بڑا بہتان، کتنا بڑا بہتان انسان اللہ تعالیٰ پر لگا رہا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اولاد کا پیدا ہونا ایک کیسا پروسیس ہے، ہم سب کے سب لوگ سب کچھ بہتر طریقے سے جانتے ہیں۔ کیا وہ ہم ہم اچھا جو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ حدیث قدسی ہم لوگ پڑھے ہیں کہ وہ کہتا ہے میری اولاد ہے حالانکہ میں ایک ہوں، بے نیاز ہوں، نہ میں نے کسی کو جنا اور نہ خود جنا گیا ہوں، اور میرا کوئی ہمسر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں ارشاد فرماتے ہیں، ثم لا ننزعن من كل شیعت ایہم اشد علی الرحمن عتیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ہم پھر ہر گروہ سے انہیں الگ نکال کھڑا کریں گے جو اللہ رحمان سے بہت اکڑے اکڑے پھرتے ہیں، عتیہ جو بہت اکڑ اکڑ کر رحمان کے سامنے پھرتے ہیں، ہم ان سب کو الگ کر دیں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر گمراہ فرقے کے بڑے بڑے سرکشوں کو، ان کے لیڈروں کو اللہ تعالیٰ تمام کے تمام لوگوں میں سے سب سے پہلے ان کے لیڈروں کو الگ کر دیں گے اور ان کو اکٹھا کر کے جہنم میں پھینک دیں گے، کیونکہ یہ ان کے قائدین تھے جو ان کو اس رستے سے ہٹا کر لاتے تھے، جو اللہ کے تعالیٰ کے دین سے ان کو ہٹاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ پہلے ان کے سرداروں کو، ان کے لیڈروں کو جہنم میں داخل کرے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ ان کے پیچھے ان کے سارے پیروکاروں کو ان کو پیچھے پیچھے لے کر جائے گا، ان کو ہانک کر لے جایا جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ پھر ارشاد فرماتے ہیں ثم لنحن اعلم بالذین هم اولا بها صلیہ،
اللہ تعالیٰ پھر ارشاد فرماتے ہیں پھر ہم انہیں بھی خوب جانتے ہیں جو جہنم کے داخلے کے زیادہ سزاوار ہیں، یعنی جو زیادہ مستحق ہیں جہنم میں داخل ہونے کے، ہم ان کو بھی خوب جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مزید کیا ارشاد فرماتے ہیں اگلی آیت میں، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا۔ اللہ تعالیٰ پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ تم میں سے ہر ایک وہاں ضرور ضرور آنے والا ہے، ضرور ضرور وہاں پر آئے گا، اس کو ضرور وہاں وارد کیا جائے گا۔ یہ تیرے پروردگار کے ذمے قطعی ایک فیصلہ کن امر ہے، یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے طے شدہ امر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سارا کا سارا فیصلہ کر رکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا حتمی فیصلہ کر رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو زیادہ مستحق ہیں جہنم میں داخل ہونے کے، جن سب کے سب لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، اللہ تعالیٰ ان سب کے سب لوگوں کو وہاں پر اکٹھا کرے گا، اور اللہ تعالیٰ کا یہ معاملہ، یہ فیصلہ طے شدہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کے پھر فیصلوں کو کوئی ٹال نہیں سکتا، اور نہ ہی پھر اللہ تعالیٰ کے فیصلوں سے کوئی بھاگ سکتا ہے۔ پھر رب کائنات مزید ارشاد فرماتے ہیں ثم ننجی الذین اتقوا ونذر الظالمین فیہا جثیا۔ رب کائنات پھر مزید ارشاد فرماتے ہیں پھر ہم پرہیزگاروں کو تو بچا لیں گے، ننجی الذین اتقوا، جنہوں نے تقوی اختیار کیا ہم ان کو نجات دے دیں گے، اور ونذر الظالمین فیہا جثیا، اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور نافرمانوں کو اسی میں گھٹنوں کے بل گرا گرا ہوا چھوڑ دیں گے۔ کس میں؟ جہنم کے اندر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم اسی جہنم کے اندر ان لوگوں کو جو ظالم تھے، ظالم کیا تھے، کیا انہوں نے ظلم نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اتنا بڑا جھوٹ اور بہتان گھڑ لیا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم اسی جہنم کے اندر ان کو ڈال دیں گے اور گرا دیں گے ان سب کے سب لوگوں کو، لیکن مومنوں کو اللہ تعالیٰ وہاں سے بچا لیں گے۔ جس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ جہنم کے اوپر پل بنایا جائے گا جس میں سے ہر مومن اور کافر کو گزرنا ہوگا۔ مومن تو اپنے اپنے اعمال کے مطابق جلد یا دیر سے، کوئی گھسیٹ کر، کوئی پلک جھپکتے ہوئے، کوئی بجلی کی طرح اور کوئی ہوا کی طرح، کچھ پرندوں کی طرح اور کچھ عمدہ گھوڑوں اور کچھ دیگر سواریوں کی طرح گزر جائیں گے، اور یوں کچھ بالکل صحیح سالم، کچھ زخمی ہوں گے اور کچھ تکلیف میں ہوں گے، کوئی گھسیٹ گھسیٹ کر آ رہے ہوں گے، اور وہ اس پل کو کراس کر لیں گے، وہاں سے نکل جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ پھر ان لوگوں کو، کچھ ایسے ہوں گے جنہیں بعد میں شفاعت کے ذریعے سے نکال لیا جائے گا جہنم سے، لیکن کافر اس پل کو عبور کرنے میں کامیاب نہیں ہوں گے، اور سب جہنم میں گر پڑیں گے۔ اس کی تائید اللہ تعالیٰ نے، اس کی تائید حدیث سے بھی ہوتی ہے کہ، اور اس ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ جس کے 3 بچے بلوغت سے پہلے وفات پا گئے اسے آگ نہیں چھوئے گی مگر صرف قسم حلال کرنے کے لیے، یعنی جو انسان، یہ بھی اس کے لیے انسان کو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے، اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ انسان مکمل اپنی ساری کی ساری زندگی شرک میں مبتلا رہے، شرک میں گزار دے، اور پھر وہ یہ سمجھے کہ میرے بچے جو ہیں وہ مر گئے بلوغت کی حالت سے پہلے ہی، بلوغت کی عمر سے پہلے ہی، تو اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں داخل کر دے گا، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اور 3 بچے بھی حدیث میں آتا ہے، اور کچھ پھر حدیث میں آگے یہ بھی ایلیبوریٹ ہوتا ہے کہ 2 بچے جس کے بلوغت سے پہلے فوت ہو گئے وہ بھی جنت میں داخل کر دیا جائے گا، اور جس کا 1 بچہ بھی فوت ہو گیا وہ بھی جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ بہت بڑا غم اور دکھ ہے، اور اس دکھ کے اندر صبر کرنا بھی لازم ہے۔ یہ نہ ہو کہ انسان صبر نہ کرے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے آہ و بکا کرتا رہے، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے پھر ناراضگی کا اظہار کرے، تو ایسے لوگوں کو پھر اپنا ٹھکانہ سمجھ لینا چاہیے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی فیصلے پر صبر نہیں کیا۔ یہ رب کائنات کا فیصلہ ہے جس کے آگے ہم سب عاجز ہیں، اور جس کو ہم سب کو بغیر کسی سوال کیے ایکسپٹ کرنا ہم سب مومنوں پر فرض عائد ہوتا ہے۔ تو موت سے کوئی نہیں بھاگ سکتا، چاہے وہ بچپن میں فوت ہو جائے، چاہے جوانی میں فوت ہو جائے، چاہے بڑھاپے میں فوت ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ نے ہر کسی کے لیے موت کا وقت مقرر کر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں جب ان کے سامنے ہماری روشن آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو کافر مسلمانوں سے کہتے ہیں بتاؤ ہم تم دونوں جماعتوں میں سے
किस का मर्तबा तुम यानी कि तुम जो दोनों जमातों में से किसका मर्तबा ज्यादा है और किसकी मजलिस शानदार है। अब इससे मुराद ये है कि एक 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 मजलिस वो है जो कुरान की तरफ आती है, एक मजलिस वो है जो अल्लाह ताला की तरफ दावत देती है। वइज़ा तुतला अलैहिम आयातुना, कि जब इन पर हमारी आयतें पढ़ी जाती हैं, रोशन निशानियां पढ़ी जाती हैं, क़ाल अल्लज़ीना कफ़रू लिल्लज़ीना आमनू, तो काफिर लोग मुसलमानों से कहते हैं अय्युल फ़रीक़ैनी, कि इन दोनों जमातों में से खैरुम मकान मकामन, कि कौन सी मकाम में ज्यादा बेहतर है, व अहसनु नदिया, और कौन सी मजलिस ज्यादा शानदार है। अहसनु अहसनु नदिया, कौन सी मजलिस ज्यादा शानदार है। तो इसमें इंसान को समझ लेना चाहिए कि अगर इंसान इन मजलिसों का मुवाजना करता ही है, तो इंसान को समझ लेना चाहिए कि जाहिरी बात है कि वो मजलिसें जिसमें अल्लाह ताला की हम्दो सना बयान की जाए, और बनिस्बत उस मजलिस के, जिस मजलिस के अंदर इंसान अपनी कबीरियाई, और जिस मजलिस में इंसान अपने माल व मता और माल और दौलत के बारे में बैठ कर डिस्कशंस करता है। और अगर हम इसके बारे में अपनी खवातीन के बारे में ये कहें कि अगर खवातीन अपने फैशंस के बारे में, अपने ओढ़ने पहनने के बारे बारे में और अपनी अपनी ब्रांड्स के बारे में बताते हुए बयान करती हैं और बैठ के बातें करती हैं, तो यकीनन इन दोनों मजलिसों में से वो मजलिस ज़्यादा बेहतरीन है जो अल्लाह ताला के जिक्र से भरी हुई हो, और जिस मजलिस के लिए फरिश्ते भी दुआ करते हों। यहाँ पर जो मुसलमानों के बारे में बात की जा रही है, जो मुवाजना किया जा रहा है, मुसलमानों में अम्मार, बिलाल, सुहैब रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम, जिन्हें जैसे फकीर लोग हैं, वो ये कहते थे कि मुसलमानों में तो ऐसे लोग हैं और इनका दारुल शुरा दार अरकम है, और जबकि काफिरों में अबू जहल, नजर बिन हारिस और अतबा शीबा वगैरह जैसे रईस और उनकी आलीशान कोठियां और मकानात हैं। इनके इज्तमागाह दारुल नदवा बहुत उम्दा है। तो दर हकीकत यहाँ पर इससे मुराद क्या है कि मुसलमानों की मजलिस क्या है, कि जब ये अगर कहीं इकट्ठा भी होते हैं, कहीं इकट्ठे होकर बैठते भी हैं, तो इनके अंदर सारे के सारे मुफलिस लोग ही बैठे होते हैं। जबकि कुरैश की जो पार्लियामेंट थी, जो उन लोगों ने पार्लियामेंट बनाई हुई थी, उसका नाम उन्होंने दारुल नदवा रखा हुआ था। और वो उनकी पार्लियामेंट, तो उनकी पार्लियामेंट जो थी वो बहुत ऊंची ऊंची कोठियों में, और रईस लोग वहां पर इकट्ठे हुआ करते थे। तो इसलिए उन्होंने कहा कि हम दोनों की मजलिसों में से ज्यादा बेहतरीन मजलिस देख लो कि कौन सी है। फिर अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, वकम अहलकना क़ब्लहुम मिन क़र्निन हुम अहसनु असासन व रिया। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, हम तो इनसे पहले बहुत सी जमातों को गारत कर चुके हैं, जो साज और सामान और नाम और नमूद में, जो साजो सामान में मिन कर्निन, कितनी ही कौमों को अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं हम तबाह कर चुके हैं। हम अहसनु, जो ज्यादा अच्छे थे, असासन असासे में, वरियन, और और वो तुमसे नाम और मर्तबे में भी तुमसे कई गुना ज्यादा बुलंद थे। फिर अल्लाह ताला मजीद इरशाद फरमाते हैं, कुल, कह दीजिए, ए नबी कह दीजिए, मन कान फी फी दलालती वलयमदुद लहु लहुर रहमानु मद्दा। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, नबी कह दीजिए, जो गुमराही में हो तो अल्लाह रहमान उसकी खूब उसको लंबी मोहलत देता है। अल्लाह रहमान फल यमदुद, तो अल्लाह ताला जो गुमराही में होता है, फल यमदुद, तो अल्लाह ताला उसको खूब ढील देता है, लहुर रहमान मद्दा। और फिर अल्लाह ताला ढील देने के बाद कहते हैं, ढील के बाद उसको और मजीद ढील मिलती है। हत्ता इदा रअव मा युअदूना, यहाँ तक कि वो उस दिन को ना देख ले जिस दिन का अल्लाह ताला ने उनसे वादा कर रखा है। इम्मल अज़ाब व इम्मा अस्साअह, यानी जिस रोज अल्लाह ताला उनके ऊपर अजाब अजाब को मुसल्लत कर देगा, और वो घड़ी, जिस घड़ी से वो भाग नहीं सकते, वो घड़ी उन पर मुसल्लत कर दी जाएगी। अल्लाह ताला जब किसी को मोहलत देता है तो इतनी लंबी मोहलत दे देता है। फिर अल्लाह ताला मजीद इरशाद फरमाते हैं, फसयअलमून मन हुआ शर्रुम मकाना व अदअफु जुंदा। फिर अल्लाह ताला मजीद क्या इरशाद फरमाते हैं कि ये उस वादे की घड़ी को पहुंच जाएं, उस वक्त तक अल्लाह ताला ने इनको मोहलत दे रखी है। फिर अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, उस वक्त उनको सही तौर पर मालूम हो जाएगा कि कौन बुरे मर्तबे पर और मर्तबे वाला, और किसका जत्था कमजोर है। अदाफू जुंदन, किसका लश्कर कमजोर है। शर्रुम मकानन, कि किसका मकान, किसका मकाम, किसकी जगह बुरी, और वह अदाफू जुंदन, और किसका लश्कर कमजोर है।
فی الحال یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان طاقت میں کم ہے، مسلمان مال میں کم ہے، اس لیے ان کا لشکر بھی کمزور ہے، ان کی بات چیت، ان کی مجلسیں بھی بیکار ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں تو تمہیں ڈھیل دے رہا ہوں تمہارے مال کے ساتھ، تمہارے نام کے ساتھ، تمہارے غرور اور تکبر کے ساتھ، اور پھر قیامت کے روز دیکھنا کہ جب وہ گھڑی آ پہنچے گی، پھر تم اپنا مقام دیکھ لینا کہ کس کو اللہ تعالیٰ نے کمزور اور کس کو اللہ تعالیٰ نے طاقتور بنایا۔ وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى، پھر اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں اور ہدایت یافتہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت میں بڑھاتا ہے۔ یزید، اللہ تعالیٰ زیادہ کرتا ہے ان لوگوں کو، جیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا کہ ڈھیل کے بعد فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدًّا، ڈھیل کے بعد اور ڈھیل دی جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ یہاں پر ان کے لیے فرماتے ہیں جو ہدایت پر آئے تو اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت کے بعد اور ہدایت عطا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح سے جب آپ علم کے ایک لفظ سیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ خود بخود علم کے کتنے ہی دروازے ہمارے آگے کھولتے جاتے ہیں، کھولتے جاتے ہیں، کھولتے جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى، اللہ تعالیٰ پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ اور ہدایت یافتہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت میں بڑھاتا ہے، ان کو اور زیادہ ہدایت دیتا ہے، ان کو قرآن کا مزید فہم عطا کرتا ہے، ان کے عمل کو مزید بڑھاتا ہے۔ وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَرَدًّا، پھر اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں اور باقی رہنے والی نیکیاں، والباقیات الصالحات، باقی رہنے والی نیکیاں، خیرن، خیرن، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تیرے رب کے نزدیک ثواب کے لحاظ سے اور انجام کے لحاظ سے بہت ہی بہتر ہیں، بہت ہی بہتر ہیں، یعنی وہ زیادہ ثواب کے لحاظ سے، خیر عند ربک ثوابا، ثواب کے لحاظ سے، وخیر مردا، اور کس لحاظ سے، انجام کے لحاظ سے بہت ہی بہتر ہیں۔ افرأیت الذی کفر بآیاتنا وقال لأوتین مالا وولدا، اللہ تعالیٰ پھر ارشاد فرماتے ہیں ہاں، یہ کون سا حمزہ ہے؟ افرأیت، کون سا حمزہ ہے یہ؟ استفہامیہ۔ استفہامیہ ہے۔ حمزہ استفہامیہ کے بعد دوسرا حمزہ آپ لوگوں نے کون سا پڑھا ہے؟ ندا۔ ندا۔ دیکھیں الحمدللہ آپ لوگوں کو کتنا فائدہ مل رہا ہے، الحمدللہ کچھ نہ کچھ ضرور سیکھیں گے انشاءاللہ۔ نہیں تو یہ اگر آپ اپنا موازنہ آپ اپنے آج سے 4 مہینے پہلے کیجئے کہ آپ کس جگہ پر تھے اور آج آپ لوگ کس جگہ پر ہیں، کیا ایسا نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں افرأیت الذی کفر بآیاتنا وقال لأوتین مالا وولدا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ کیا تو نے اسے بھی دیکھا جس نے ہماری آیتوں سے کفر کیا، کفر بآیاتنا، ہماری آیتوں سے بھی کفر کیا، وقال لأوتین مالا وولدا، اور پھر اللہ تعالیٰ پھر مزید ارشاد فرماتے ہیں وقال، اور کہا کہ مجھے تو مال اور اولاد ضرور ہی دی جائے گی۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ اپنے دلوں کو خود ہی تسلی دے رہے ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ کیا ان سے کہا یہ جا رہا کہ کیا تو نے اسے بھی دیکھا جس نے ہماری آیتوں سے کفر کیا، اور وہ کفر کرنے کے ساتھ ساتھ کہتے ہیں کہ بے شک ہم نے کفر کیا لیکن ہمیں مال بھی زیادہ دیا جائے گا اور ہمیں اولاد بھی زیادہ دی جائے گی۔ در حقیقت مشرکین مکہ میں یہ ایک رواج عام تھا کہ جس کی اولاد میں بیٹے زیادہ ہوتے تھے اس کو سب سے زیادہ مالدار سمجھا جاتا تھا، اس لیے وہ کہتے تھے کہ مال بھی ہمیں زیادہ دیا جائے گا اور اولاد بھی زیادہ دی جائے گی، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ پھر ارشاد فرماتے ہیں اطلع الغیب ام اتخذ عند الرحمن عہدا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا وہ غیب پر مطلع کیے گئے ہیں، کیا ان کو پہلے سے خبر ہے؟ اطلع الغیب، کیا ان کو پہلے سے خبر دے دی گئی ہے کہ غیب کی ساری خبریں ان کے پاس موجود ہیں کہ کس کو کیا ملنا ہے؟ ام اتخذا، یا پھر ام اتخذا عند الرحمن، یا پھر انہوں نے کوئی اپنے رحمان سے، ہمارے جو رحمان ہے وہ اس سے کوئی عہدہ، کوئی وعدہ لے رکھا ہے، عند الرحمن عہدہ، یا پھر انہوں نے پہلے سے ہی کوئی وعدہ لے رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے سارے شرک کے باوجود اللہ تعالیٰ ان کو مال بھی زیادہ دے گا اور اولاد بھی دے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلا، ہرگز نہیں، ہرگز ہرگز نہیں، کلا سنکتب، یہ جو کچھ بھی کہہ رہے ہیں
सनक्तुबु कतबा, यानी कि हम इसे जरूर लिख लेंगे, मा यकूलु, जो कुछ ही कह रहे हैं, वनमुद्दु लहु मिनल अज़ाबि मिद्दा। फिर वही बात आ रही, अल्लाह ताला फिर क्या फरमाते हैं कि हम इसे जरूर लिख लेंगे और इसके लिए अजाब बढ़ाए चले जाएंगे। वनमुद्दु लहू, और इसको मजीद ढील देंगे, किसकी तरफ, मिनल अज़ाबि, अजाब से, मद्दा, और उसको मजीद और बढ़ा देंगे। यानी जिस बात पर ये इसरार कर रहे हैं, अल्लाह ताला इनको मजीद मजीद उस अजाब की तरफ धकेलता जाएगा, कम नहीं होगा। अल्लाह ताला मजीद इरशाद फरमाते हैं अगली आयत में, वनादिसुहु मा यक़ूलु वयअतीना फरदा। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये जिन चीजों का कह रहा है, इसे हम इसके बाद ले लेंगे और ये तो बिल्कुल अकेला ही हमारे सामने हाजिर होगा। वनारिसुहु, जिसको भी इसने अपना अपना वारिस बना रखा है, वनारिसुहु, जो जो भी माल इसके पास है और जिस चीज के बारे में भी ये कह रहा है, मा यक़ूलु वयअतीना, हम इसको भी ले लेंगे। और फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं फरदा, वयअतीना फरदा, ये तो बिल्कुल ही हमारे पास जब आएगा, बिल्कुल ही अकेला हमारे सामने हाजिर किया जाएगा, ये अपने साथ कुछ भी लेकर नहीं आएगा। इन आयत की शान नज़ूल में बताया गया है कि हजरत उमर बिन अल-आस के वालिद, हजरत उमर बिन अल-आस के वालिद आस बिन वाइल, जो इस्लाम के शदीद दुश्मनों में से था, उसके जिम्मे हजरत खब्बाब बिन अरद का कर्जा था, जो आहनगरी का काम करते थे। हजरत खब्बाब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उससे अपनी रकम का मुतालबा किया, तो उसने कहा कि जब तक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कुफ्र नहीं करेगा, तो मैं तुझे तेरी रकम नहीं दूंगा। उन्होंने कहा, ये काम तो तू मर कर दोबारा जिंदा हो जाए तब भी नहीं करूंगा। उसने कहा, अच्छा फिर ऐसे ही सही, जब मुझे मरने के बाद दोबारा उठाया जाएगा और वहां भी मुझे माल और औलाद से नवाजा जाएगा, तो वहां मैं ये रकम अदा कर दूंगा। इसे ही बुखारी की हदीस है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये जो दावा कर रहा है कि क्या इसके पास गैब का इल्म है कि वहां भी इसके पास माल और औलाद होगी, या अल्लाह से इसका कोई अहद है, ऐसा हरगिज नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की आयतों का मजाक उड़ा रहा है। ये जिस माल और औलाद की बात कर रहा है, इसके वारिस तो हम हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं, वो नारिसुहु, हम हैं वारिस इसके, मा यकूलु, जिसके बारे में ये कह रहा है, जिस जिस औलाद के बारे में, जिस माल के बारे में ये कह रहा है, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इस सब के तो वारिस हम हैं। और अल्लाह ताला फिर फरमाते हैं कि तो हम हैं, यानी मरने के साथ ही इनसे, इस सब चीजों से इसका ताल्लुक कट जाएगा और हमारी बारगाह के अंदर ये बिल्कुल अकेला आएगा। ना इसके साथ इसका माल होगा, ना इसकी औलाद होगी। हाँ, अलबत्ता अजाब जरूर होगा इसके साथ, जो इसके लिए उन जैसे दीगर लोगों के साथ के लिए हम उसको बार बार बढ़ाते रहेंगे, कमी नहीं करेंगे, उसको मजीद बढ़ाते रहेंगे। अल्लाह ताला मजीद इरशाद फरमाते हैं अगली आयत के अंदर कि वत्तखज़ू मिन दूनिल्लाहि आलिहतन लियकूनु लहुम इज़्ज़ा। अल्लाह ताला फरमाते हैं, उन्होंने अल्लाह के सिवा दूसरे माबूद बना रखे हैं कि वो उनके लिए बाइस से इज्जत हो, इज्जा, कि लहुम इज्जा, कि वो इलाह जो है उनके लिए बाइस से इज्जत हो, कि किसी और के सामने उनको सर ना झुकाना पड़े। तो वो जो जो उन्होंने इलाह बना रखे थे, कि अपने अपने इलाहों को ज्यादा सोना चढ़ा लिया, जिसके इलाह के पास ज्यादा सोना है, ज्यादा माल है, तो वो ज्यादा मर्तबे वाला है। अजीब और गरीब किस्म के, अगर वो तुम्हारा इलाह है, तो फिर तुम अपने इलाह को खुद, तुम अपनी कमाई में से इसको सोना, चांदी, पैसा, जेवर, ये सब दे रहे हो। इलाह तुम्हारा है, देना तुम्हारे इलाह को चाहिए, और तुम अपने इलाह को दे रहे हो। कल्ला, अल्लाह ताला फिर फरमाते हैं, ऐसा हरगिज नहीं, ऐसा हरगिज नहीं। सयकफुरून बिइबादतिहिम व यकूनून अलैहिम ज़िद्दा। ज़िद्दा, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि लेकिन ऐसा हरगिज होना नहीं, वो तो उनकी पूजा से मुनकिर हो जाएंगे। सयकफुरून बिइबादतिहिम, जिसकी ये इबादत कर रहे हैं, वो जिनकी इबादत कर रहे हैं, वो इनकी इबादत से मुनकिर हो जाएंगे कि हमने इनको नहीं कहा था कि ये हमारी इबादत करें। व यकूनून अलैहिम ज़िद्दा, बल्कि अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, उल्टे उनके दुश्मन बन जाएंगे। क्यों दुश्मन बन जाएंगे? इसलिए दुश्मन क्यों बन जाएंगे
جو دشمن جھٹلانے والے اور ان کے خلاف دوسروں کی مددگار، یعنی یہ معبود ان کے گمان کے برعکس، ان کو یہ لگتا تھا کہ یہ معبود روز قیامت ہمیں بچائیں گے، بلکہ یہ معبود ان کو روز قیامت اللہ سے نہیں بچا سکیں گے، بلکہ یہ معبود کیا کریں گے کہ ان کے لیے دشمنی کا باعث بنیں گے، کہ وہ بلکہ خود کہیں گے کہ ان کو دھکیلو جہنم کی طرف، ہم نے ان کو ہرگز نہیں کہا تھا کہ یہ ہمارے پیچھے چل پڑیں اور ہماری اتباع کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شرک سے محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ ہماری آنے والی نسلوں کو شرک سے محفوظ رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔